بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طویف اور مسجد کے مولوی کی کہانی۔ میں ایک طویف تھی اور میری 3 ناجائز بیٹیاں تھیں۔ میں ان کی زندگی بچانے کوٹھے سے بھاگی تو ایک مولوی نے مجھے اپنے گھر پناہ دی۔ وہ مجھے بہن کہتا اور میری ساری ضروریات پوری کرتا۔ میں سمجھتی نیک ہے اس لیے کر رہا ہے۔ ایک دن بیٹی کے کمرے سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی اور اندر گئی تو بیٹی بے ہوش تھی۔ جو ہی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کرایا تو جان نکل گئی۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے اور کوٹھے میں رات کا سما تھا۔ یہاں کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ رات کو صبح اور صبح کو رات محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت سب سو رہے تھے، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ لے لیا تھا۔ اس کے میں نے سوچا کہ اب میں مزید یہاں وقت نہیں گزاروں گی اور اپنی تینوں بیٹیوں کو جو ناجائز ہیں انہیں اس زندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ میری زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی اور میں نے بہت زیادہ برے حالات دیکھے۔ یہاں تک کہ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ہر بار بچ جاتی۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو میری کیسی آزمائش مطلوب تھی۔ میں کبھی بھی خود سے یہاں نہیں آئی تھی۔ مجھے یہاں لایا گیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہاں شرفا کی شرافت کی بنا پر میں 3 بچوں کی ماں بن گئی جن کی والدیت مجھے ابھی تک معلوم نہیں، لیکن یہ 3 معصوم بچیاں مجھے آج اپنی جان سے بھی پیاری ہیں کہ تھیں تو یہ میری ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی۔ میں ان سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ ان کا قصور نہیں تھا۔ قصور تو ان کو دنیا میں لانے کا سبب بننے والے کا تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ نہ میں خود یہاں رہوں گی۔ میری عمر تو ویسے بھی ڈھل چکی ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کو ایسی زندگی دوں کہ وہ کبھی بھی خودکشی کی کوشش نہ کریں اور نہ اپنی زندگی کو خود پر بوجھ سمجھے۔ چنانچہ میں نے صبح 11 بجے اپنی بیٹیوں کو تیار رہنے کا کہا اور سامان پیک کر دیا۔ بس یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کوٹھے کا چوکیدار اس وقت جاگا کرتا تھا۔ سامان کو بیگ میں ڈالنے کے بعد میں نے ایک بیگ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود بھی ایک بیگ اٹھا لیا۔ یوں کہیں سے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم دروازے کے پاس پہنچے چوکیدار نے ہمیں روک لیا اور پوچھنے لگا، کہاں کی تیاری ہے؟ اس وقت تو سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھ کر اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ تب ہی اچانک میری چھوٹی بیٹی نے چیخنا شروع کر دی اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بار بار کہنے لگی، اماں میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، ماں مجھے دوائی کے لیے لے چلو ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو میں نے چوکیدار کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ ہے یہاں میری حیثیت کیا ہے؟ بالکن بننے والی ہوں اور ابھی تک تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ ہٹ جاؤ، میرے راستے سے دیکھ نہیں رہے ہو میری بیٹی کس قدر تکلیف میں ہے؟ یہ کہتے ہی میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل گئی اور جلدی سے قدم آگے بڑھا لیے۔ ان دونوں کو منع کیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ اسے شک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ سارے راستے ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ چوکیدار نے کسی کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ بار بار میں آس پاس اور ایک گرد دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، یہاں تک کہ ہم اس کوٹھے سے بہت دور ایک ویران بستی میں آ گئے۔ یہاں دور دور تک مکانات بہت زیادہ فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ یہ بستی میں نے پہلی بار دیکھی تھی، اصل میں کبھی کوٹھے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اس لیے بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھی۔ عزت کو خوف خود کا تو نہیں تھا، وہ تو کوٹھے میں رہی ہی نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کی عزت کا خوف ضرور تھا جو صرف 1.5 سال، 8 سال اور 9 سال کی تھی۔ چنانچہ میں نے بستی میں سے ایک گھر کے دروازے پہ دستک دی اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ میری مدد فرما، کسی فرشتے کو میری مدد کے لیے بھیج دے اور مجھے مزید آزمائی سے بچا لے۔ تھوڑی دیر بعد اس مکان کا دروازہ کھولا اور اس میں سفید پوش مرد نکلے جن کے سر پر ٹوپی تھی۔ ہمیں دیکھ کر سوالیہ نظروں سے پوچھا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ تو میں ان کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ کہاں سے آئی ہوں یہ بتاؤں گی تو آپ کبھی بھی ہمیں گھر پہ رکھنے پر راضی نہیں ہوگی۔ بس یہ سمجھے کہ توبہ کا ارادہ ہے اور آئندہ کبھی ان
راہوں پر واپس نہیں لوٹوں گی، چنانچہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دے، اسے بعد میں ہم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گی اور جہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے میری بات سنی اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے اپنا سامان رکھا اور کہنے لگے کہ یہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے مسجد سے ملا ہوا ہے، چنانچہ آپ لوگ جہاں رہ سکتے ہیں۔ میں برابر والے گھر میں رہتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی گھر ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں نے اللہ کے لیے آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے، اور جب تک آپ کا دانہ پانی یہاں لکھا رہا میں آپ کو یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ انتظام کر لیجیے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ سب کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ بستی نہیں جانتی، اور اگر جانے کی تو بہت برا منائے گی۔ چنانچہ آپ کسی پر اپنی شناخت ظاہر مت کیجیے گا، بس یہ کہیں کہ آپ امام صاحب کی بہن ہیں، باقی آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ جب تک آپ کی قسمت جہاں لکھی ہے آپ رہیے بغیر کسی پریشانی کے۔ یہ کہتے ہی وہ بزرگ ہمارے گھر حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے، اور میں ان کی اس قدر دیانتداری اور خدا خوفی پر حیران رہ گئی۔ وہ پوری رات میں نے خوف کے تحت گزار دی کہ نہ جانے کب دروازہ بجے اور کب کوٹھے کے لوگ دوبارہ مجھے وہاں لے جانے کے لیے گھسیٹنے لگے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ کسی اجنبی سے یہاں بات چیت نہیں کرنی، نہ کسی کو اپنے گھر آنے جانے دینا ہے۔ ویسے بھی یہاں پیسے تو ختم ہونے ہی تھے، چنانچہ میں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی میری عمر زیادہ سی، لیکن اب میں عزت اور حلال کی روزی کمانا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں بستی کے گھروں میں جا کر صفائی کر دوں گی، یا دور کہیں کسی اور بنگلے میں کام کرنے کے لیے چلی جایا کروں گی۔ صبح ہوتے ہی ہمارا دروازہ بجا اور ہم چاروں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے کہ کون آ گیا ہے، کہیں ہم پکڑے تو نہیں گئے۔ اسی سوچ کے ساتھ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے وہی مولوی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور کہا، آپ میری بہن جیسی ہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ لوگ بھوکے ہوں گے، اس لیے رات کو تو پوچھ نہیں سکا، رات کو آنا مناسب بھی نہیں تھا، چنانچہ صبح کا ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے، میں مسجد جا رہا ہوں، اگر کوئی چیز چاہیے تو بتا دیجیے، میں ملازم کے ہاتھ بھیجوا دوں گا۔ یاد رہے کہ جو بھی پوچھے اس سے یہی کہیے گا کہ مولوی صاحب کی بہن ہوں، بس کسی کو دروازہ کھول کر اندر آنے کا نہیں کہیے گا کہ وہ آ کر آپ سے سوالات کریں گے، اور اس طرح راز فاش ہو جائے گا۔ اور میں اس بزرگ کی اس قدر محتاط حکمت عملی پر حیران رہ گئی کہ ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، صرف بھائی چارے کا رشتہ تھا۔ کلمہ گو مسلمان تھے، اسی وجہ سے وہ ہماری اتنی زیادہ مدد کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے، اور میں نے ان سے کھانے کی ٹرے لے کر ان سے کہا کہ اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ آپ نے ہماری اس قدر مدد کی جب ہم بالکل بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ ہم نے غلط راہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ہماری مدد کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مولوی صاحب مسکرا دی اور کہنے لگے، میں انسان ہوں، مجھے فرشتہ مت سمجھیے، فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، میں بھی گناہگار انسان ہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ گئے، اور میں نے ٹرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہمارے لیے ناشتہ بھجوایا تھا، جس میں 3 پراٹھے، 2 انڈے اور 3 چائے کے کپ موجود تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں ان مولوی صاحب سے بہت زیادہ انست محسوس ہوئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پہلی بار پیٹ بھر کر سکون کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیں اور کسی کے لیے بھی مت کھولیں اور نہ کسی کو اندر آنے دیں۔ یہ کہتے ہی میں بڑی سی چادر اوڑھے باہر نکل گئی اور بستی سے دور آ گئی۔ راستے میں مجھے سب نے بڑی غور سے دیکھا، شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہماری بستی سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن میں بھی خاموشی سے ایک طرف چل دی کہ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں۔ خدا خدا کہہ کے ایک دو جگہ بنگلے میں بات کرنے کے بعد آخر کار چھٹے بنگلے میں ملازمت
کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میرے ساتھ میری بیٹی کا کام کرے گی تو جلدی کام ہو جائے گا اور میں گھر جلدی آ جایا کروں گی۔ اس طرح دوسری بیٹیاں جو ابھی چھوٹی ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو اللہ یہاں تک بھی میری مدد کر رہا ہے۔ حالانکہ میں بہت زیادہ گنہگار بندی تھی۔ میں نے بہت بار اس وجہ سے اس دلدل سے پاؤں نکالا کہ پھر خرچہ کیسے نکلے گا، کھاؤں گی کیسے۔ لیکن آج بھی تو میرے پاس میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ میرے لیے وسائل بنا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی محبت دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے نکال لیا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آزمائش کی تو ابھی شروعات ہے اور آزمائش تو ابھی شروع ہوگی، اور ابھی تک تو میں خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن چونکہ میں نے شیطان کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو چھوڑنے کی صحیح کی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ آزمائے۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تھا، لیکن میں بے خبر تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ مولوی صاحب بہت اچھے انسان ثابت ہوئے تھے۔ جیسا کہا تھا ویسا ہی عمل بھی کر کے دکھایا۔ نہ صرف بہن کہا بلکہ بھائی بن کر بھی ثابت کر دیا۔ میں روز اپنی بڑی بیٹی جو کہ 13 سال کی تھی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتی میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پورے 15 دن وہ میرے ساتھ بنگلے پر کام کرنے کے لیے نہ چلی۔ ایک روز میری خود کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ اس روز میں گھر میں ہی ٹھہری رہی۔ ہماری ضرورتیں تو پوری ہوتی تھی، لیکن میں مولوی صاحب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے کام نہیں چھوڑا تھا۔ ویسے بھی کام چھوڑ کر گزارا کرنا مشکل تھا۔ میں ابھی چائے بنا کر بیٹھی ہی تھی کہ مجھے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ بھاگ کر اندر گئی تو 13 سالہ بیٹی جو کبھی سر میں درد کبھی پیٹ میں درد کی شکایت کر رہی تھی، زمین پر لیٹ کر بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی یہ تڑپ دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے چھوٹی بیٹی کو بھیج کر فوراً سے مولوی صاحب کو بلوا بھیجا۔ وہ جوں کی تم واپس آئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب کہیں بھی نہیں ملے، یہاں تک کہ مسجد میں بھی کوئی اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے گھر آتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ موجود نہیں تھے۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی اور چادر اوڑھی اور فوراً سے جا کر ڈاکٹر کو بلا آئی۔ ڈاکٹر نے مکمل طور پر اس کا چیک اپ کیا اور پھر جو کچھ مجھے کہا اسے سن کر مجھے ایسا لگا کہ میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ڈاکٹر کھڑے ہو گئے اور میں بالکل سن ہو کر رہ گئی۔ کیا یہ سب بھی میری زندگی میں لکھا جانا تھا؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی نے میری ساتھ برا کیا اور میرے گھر پر نقب ڈالی، یہاں تک کہ رو رو کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ لیکن دل پر لگا زخم ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ میرا نام نسیم اختر ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا ہر اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا اور میری زندگی عذاب بنائے رکھی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو اپنے درمیان موجود پایا، یہاں تک کہ 7 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اس لیے میں اکیلی رہ گئی اور یوں میرے چچا چاچی نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ یہاں چاچی کا ظلم شروع ہو گیا اور انہوں نے مجھے پوری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے ذرا ذرا سی بات پر مارا کرتی اور کہا کرتی کہ ہمارے خود کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو کہا ہمارے گھر میں ڈین بن کر آ گئی ہے، ہمارے گھر کا سارا کھانا کھا جاتی ہے، میرا شوہر سب کچھ تم پر لوٹا دیتا ہے، جبکہ میں اپنے قصور کو تلاش کرتی رہ جاتی۔ یہاں تک کہ ایک بار تو انہوں نے مجھے کوٹھڑی میں بند کر دی اور میں اگلے دن بے ہوش ہو گئی۔ پھر میرے چچا نے فیصلہ کیا کہ میری جلد شادی کر دی جائے، لیکن انہیں دوسرے شہر سے نوکری مل گئی، اسی لیے وہ وہاں چلے گئے اور یہ بات درمیان میں ہی کہیں رہ گئی۔ اس وقت میں صرف 12 برس کی تھی۔
میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، میں پڑھنا چاہتی تھی، اور اس بات کا اظہار میں نے چاچی سے کیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تو پڑھائی کیا کرے گی، تجھے تو میں اس گھر سے روانہ کروں گی، تب ہی مجھے سکون ملے گا۔ گھر میں نہ پیار ملتا نہ سکون ملتا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، ہر وقت میں بیٹھ کر آنسو بہاتی۔ اسی دوران چاچی کا نکھٹو اور نکما بھائی ان کے گھر پر رہنے آ گیا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں بہت آسان شکار ہوں تو اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور مجھ سے کہا کہ میں تجھے ہر قسم کا سکھ دوں گا، تو بس مجھ سے دو چار پیار محبت کی باتیں کر لیا کر۔ اور میں، جس نے کبھی پیار دیکھا نہیں تھا، جس نے کبھی پیار کو محسوس نہیں کیا تھا، جب دیکھا کہ اس شخص مجھ پر اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہے اور بدلے میں کچھ مانگ بھی نہیں رہا، تب میں اس کی گرویدہ ہو گئی اور مجھ سے محبت ہو گئی، اور میں 15 برس کی ہو چکی تھی اور چاہتی تھی کہ میری شادی اس سے ہو جائے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، دیکھ، میری بہن بھی تیرے خلاف ہے، وہ تیری شادی مجھ سے بھی کبھی نہیں ہونے دے گی، اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اور میں نے اس کی بات سن کر اسے توبہ کرنے کا کہا اور کہا، چاچی ویسے ہی میری دشمن ہے، تم مجھے یہ سب سکھا رہے ہو، اسے پتہ چلے گا تو ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دے گی۔ لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور مجھے اپنی محبت کی قسمیں دے کر مجھے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر کے الگ رہیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، نہ محتاجی ہوگی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، اور ایک رات جب تمام گھر والے سو گئے تو وہ گھر کے دروازے پر آ گیا۔ میں نے ایستا سے سامان بیگ میں ڈالا اور گیٹ کھول کر اس کے ساتھ بھاگ نکلی، یہاں تک کہ ہم اسٹیشن پر پہنچ گئے اور ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھما کر وہ کہنے لگا، فلاں اسٹیشن پر اتر جانا، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ گے۔ تو اس نے مجھے اپنی محبت کی چپڑی چپڑی باتوں میں دوبارہ پھنسا لیا اور کہنے لگا کہ میں وہاں سارے انتظامات کرنے کے لیے جہاں ایک آدمی سے بات چیت کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ ٹکٹ تو میں نے بھی اپنا لیا تھا، لیکن وہ آدمی ابھی تک نہیں آیا، اس لیے تمہیں وہاں پہنچنے کا قہر، میں تمہارے پیچھے ہی اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا۔ میں مطمئن ہو گئی، اور جب میں اسٹیشن پر پہنچ گئی وہاں ایک شخص پہلے سے مجھے لینے کے لیے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ٹیکسی میں بٹھایا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل رچایا گیا ہے۔ چچی کے بھائی نے چچی کے کہنے پر مجھے ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور اس نے اچھی خاصی رقم لی تھی، اور میں نادان یہ جان ہی نہ سکی کہ محبت میں نے کس قدر دھوکہ کھایا۔ اس شخص نے مجھے یہ ساری بات بتائی اور مقرر وہ ہنسنے لگا، تب مجھے لگا کہ میں ایک بہت بڑے جال میں پھنسائی گئی ہوں۔ اس دن میں بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی، یہاں تک کہ وہ شخص مجھے بہت بڑی جگہ پر لے آیا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری بات سنتے ہی اس نے مجھے زور کا تھپڑ مارا اور کہنے لگا، جہانے کے بعد کوئی جا نہیں سکتا۔ میں بھی ایک ہفتے تک روتی رہی اور پھر اپنی قسمت پر سمجھوتا کر لیا اور ڈین بن گئی، جو سب کا خون چوستی ہے، یعنی شرافہ کی شرافت کا یہاں جنازہ نکلے گا، اور سب لوگ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے جہانے لگے۔ 16 برس کی عمر تک میں نے یتیم ہونے کے بعد چچا چاچی کا ظلم سہا، اور اس کے بعد محبت کے جال میں پھنس کر کوٹھے کا منہ دیکھ لیا۔ یہاں میں طویف بن گئی اور لوگوں کی پیاس بجھانے لگی۔ نہ جانے میری زندگی نے مجھ سے یہ انتقام کیوں لیا۔ روز میں مردوں کے پیروں تلے روندی جاتی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی، یہاں تک کہ رو رو کر میرے آنسو خشک ہو گئے اور مجھے اپنی قسمت پر صبر آ گیا۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ ایک طویف کبھی بھی کوٹھے میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن جو ماں بن جاتی ہے پھر وہ طویف نہیں رہتی، وہ ماں بن کر سوچنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں پر ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی طویف ماں نہ بن پائے، ورنہ وہ کوٹھے کا دھندا پانی نہیں
چلا سکے گی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے پورے 10 سال ہو گئے اور میں یہاں کے حالات اور ہر قسم کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن کچھ اصول قدرت کی طرف سے کردہ ہوتے ہیں، اور یوں ایک دن طبیعت خرابی پر جب مجھے دوائی لینے کے لیے بھیجا گیا، تب مجھے انکشاف ہوا کہ 25 سال کی عمر میں ماں بن گئی ہوں۔ یوں قدرت نے مجھ پر رحم کھایا اور پورے 9 ماہ مجھے آرام دیا گیا۔ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے دل پر چوٹ پڑی اور مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے کام چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ میری بیٹی کا بھی یہی مستقبل ہوگا۔ حالانکہ یہ میری ناجائز بیٹی تھی اور اس کی والدیت کا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہزاروں لوگ کوٹھے کا رخ کرتے، کیا پتہ ہے یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی اولاد ہو، لیکن نہ جانے کیوں دل سے یہ آواز آتی کہ اس کے والد کوئی بھی ہو، ماں تو تم ہی ہو نا، تمہیں ماں بن کر اسے پالنا ہے، اسے بڑا کرنا ہے، ورنہ اللہ کے آگے کیا جواب دو گی؟ تمہاری تربیت میں تو کمی رہ گئی، کیا تم بھی یہی سب کرو گی یا ہونے دو گی جو تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ اور اپنے دل کی اس آواز پر میں تڑپ جاتی، لیکن ہمت خود میں پیدا نہ کر سکی، اور یوں ایک بار پھر کوٹھے کا دھندا چھپائے پانی چلانے لگی۔ لیکن اب کی بار زندگی میرے لیے ایک اور امتحان لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ تقریباً 2 سال بعد جب دوبارہ طبیعت خراب ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ کا نظام جیت گیا ہے، اور تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود میں ماں بن گئی ہوں۔ یوں لگاتار 3 بیٹیوں کی ماں بننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ کوٹھے میں میری بیٹیاں بھی اس دھندے پانی میں میرا ساتھ دیا کریں گی، اور یہ مجھے ہرگز بھی گوارا نہیں ہے۔ میری زندگی تو گزر گئی، باقی بھی گزر ہی جائے گی، لیکن میں ان کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ اس دوران میں نے ایک رات یہ سوچ کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی اپنی بیٹیوں کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اماں، ہم آپ کو تکلیف اور دکھ درد کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ہمارے اچھے مستقبل کے لیے یہاں سے جانا چاہتی ہیں، ہم بھی یہاں کے ماحول سے تنگ آ گئے ہیں، مردوں کی طرح طرح کی نظریں خود پر بھگتے دل جاتا ہے کہ اپنی زندگی ہی ختم کر لیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور دوبارہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گی۔ ہماری عزت بچی ہوئی ہے، کیا پتہ ہمیں کوئی عزت دار گھرانہ مل جائے اور ہم سکون سے رہ سکیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے منہ سے یہ بات سنی تو دن میں ایک سکون سا اتر گیا اور دماغ میں ٹھان لی کہ اب ہر حال میں ان کو اس عذاب کی زندگی سے نجات دلاؤں گی۔ یوں ایک دن صبح ہی صبح جب پورے کوٹھے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، چوکیدار کو دوائی لینے کا بہانہ بنا کر ہم نے دھوکہ دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ پورے راستے ہمیں ڈر لگ رہا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن کیونکہ اس زندگی کو ہم نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اللہ سے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی تھی۔ ہم ایک ایسی بستی میں پہنچ گئے جہاں ہم نے ایک مولوی صاحب کے دروازے پر دستک دی اور وہاں انہوں نے ہمیں بنا دی تھی۔ یوں ہم اس مولوی صاحب کے دیے ہوئے گھر میں رہنے لگے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے میں نے خود حلال رزق کماؤں گی اور انہیں بیاہ کر ان کی زندگی کو پرسکون بناؤں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ زندگی میں مجھے نہیں ملا یا جو کچھ میں حاصل نہیں کر پائی، ان سے اپنی بیٹیوں کو محروم نہیں رکھوں گی۔ وہ مولوی صاحب بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے میری ہر ممکن حد تک مدد کی اور مجھے میری بہن کہہ کر بلانے لگے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ان سے ساری سچائی بیان کر دی تھی کہ کس طرح میں نے چھوٹی عمر میں ہی یتیمی کی زندگی گزاری اور پھر اپنوں کی بے پرواہی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں ایک ایسے شخص کی محبت کے جال میں پھنس گئی جس نے مجھے 2 ٹکے کی خاطر بھیج دی، اور یوں میں کوٹھے میں آ گئی اور یہ میری 3 ناجائز بیٹیاں ہیں اور میں انہیں بہتر مستقبل دلانا چاہتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ ایک اچھی زندگی انہیں دے سکوں۔ مولوی صاحب نے جب میری بات سنی تو میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے آپ میری بہن ہیں، آپ کو جس قسم کی ضرورت ہو آپ مجھے ضرور بتائیں گی۔ آپ نے توبہ کا راستہ چنا ہے، اس لیے میں آپ کی مدد کروں گا، بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ خود کا تعارف کسی سے اس بستی میں نہ کروائیے گا اور نہ ہی میرا نام لیجیے گا۔ اگر
کوئی آپ کو میرے ساتھ دیکھ لے تب بھی اسے صرف یہ بتا دینا کہ مولوی صاحب کی بہن ہوں، اور اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، صبح بنگلے پر چلی جاتی اور رات کو آ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ زندگی بہت اچھی نہیں لیکن ٹھیک گزر رہی تھی۔ ایک بار میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کام پر نہ جا سکی اور اس روز میری سب سے بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مولوی صاحب کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ ہماری ضرورت کی چیزیں دیا جا کرتے تھے، بات چیت کرتے اور پھر چلے جاتے۔ انہوں نے کبھی ہمیں بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی میری بیٹیوں سے کوئی سوالات کیے، بس مجھ سے بات چیت کر کے چلے جاتے۔ یہاں تک کہ میری بیٹیوں نے بھی کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے یا مولوی صاحب کبھی قدم بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے ان پر پورا بھروسہ تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں انہیں بلانے گئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کا پتہ بتا دے۔ ویسے بھی میں کبھی کوٹھے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے مجھے اس بات کا خاصا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹر کا پتہ کیا ہی بتانا تھا، وہ خود ہی غائب تھے۔ چنانچہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے شخص سے ڈاکٹر کا پوچھا۔ ڈاکٹر کو لے کر گھر آئی، میری بیٹی کا چیک اپ کیا اور کچھ انہوں نے مجھے کہا۔ اسے سن کر مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ میں ایک بار پھر ایک ایسے دورائے پر کھڑی تھی جہاں سے میں نے نکلنا چاہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے جو جو علامات مجھے بتاتی ہیں اور چیک اپ کے دوران مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ حاملہ ہے۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ ڈاکٹر تو مجھے خبر سنا کر پیسے لے کر چلا گیا، لیکن مجھے یوں لگا کہ میری زندگی جیسے ایک پل کے لیے رک گئی ہے۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی اور اپنی بیٹی کے پاس آ کر اسے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیسے ہوا، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تم مجھے بتاؤ، مجھ سے بالکل بھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھا، لیکن تم نے یہ کیا گل کھلایا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، مجھ سے کچھ بھی جھوٹ مت بولنا۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگی اور کہنے لگی، مولوی صاحب روز ان کے گھر پر آتے ہیں اور انہیں پینے کے لیے کچھ دیتے، وہ چھوٹی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، بس مجھ سے بات کیا کرتے اور مجھے پانی کے لیے پینے کے لیے دیتے اور مجھے انگلی اٹھا کر خبردار کرتے کہ خبردار اپنی ماں کو کچھ بھی مت بتانا، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل کر دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگی اور مجھے بتانے لگی کہ مولوی صاحب نے ہی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ وہ کس قدر دیندار اور خدا خوفی رکھنے والے انسان بن کر میرے سامنے ڈھونگ کیے کرتے تھے۔ کیا سچ میں وہی ان تمام چیزوں کے ذمہ دار تھے؟ میں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا، اسے چیک کروایا اور اسے کہا کہ تم مجھ سے سچ بولنا چاہیے تھا، تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں اگر پہلے ہی اس مولوی صاحب کے ارادے بھانپ لیتی جس نے داڑھی کا لبادہ پہن کر اللہ اور رسول کا نام لے کر ہمیں دھکا دیا، اس کی آخرت میں تو ضرور پوچھ ہوگی، لیکن میں تمہیں اس کے خطرناک ارادوں سے پہلے ہی بچا لیتی اور ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے۔ یہ گھر ویسے بھی اس کا دیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہمیں اب پناہ دے کر خیرات وصول کیا ہے۔ میری بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی، اماں، اسے تو بہتر یہی تھا کہ ہم وہیں کوٹھے میں ہی پل جاتے، بڑے ہو جاتے، کم از کم وہاں کوئی منافق تو نہیں ہوتا، یہاں تو ہر کوئی منافق ہی ہے، ہم وہاں سے آئے ہی کیوں جب قسمت میں یہی سب کچھ لکھا تھا۔ یہ بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور ایک ارادے سے اٹھ کر میں باہر آ گئی۔ میرا رخ مسجد کی طرف تھا، میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہاں جا کر میں نے چہرے پر نقاب لگا لیا اور کیونکہ نماز ابھی بھی ختم ہوئی تھی، وہ دعا مانگ کر نمازیوں سے گفتگو کر رہے تھے، میری ان کی طرف پوچھ تھی، اس لیے میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ نمازیوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ ان کا گریبان پکڑ کر پوچھ سکوں کہ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور اب امام مسجد بن کر سب کے سامنے نیک ہونے کا ڈھونگ کیوں کر رہے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ
یہ امام مسجد جو کہ مولوی صاحب بن کر سب کو دھوکہ دے رہا ہے کس قدر غلیظ اور گھٹیا انسان ہے۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ رائے رسم بڑھائی ہے اور وہ حاملہ ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں میں اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی اور ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہیں اور میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، یہاں تک کہ تمام نمازی چلے گئے اور میں نے موقع غنیمت دے کر جیسے ہی اندر قدم رکھنا چاہا تو اسی دوران مولوی صاحب نے اپنا چہرہ پلٹا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو کوئی اور مولوی صاحب تھے۔ ان کے چہرے پر بھی انتہا نور تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، پوچھنے لگے بی بی صاحبہ آپ یہاں مسجد میں کیا کر رہی ہے؟ اس وقت مسجد بند ہونے والی ہے، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ تب میں وہی ان کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور وہ مولوی صاحب کہاں گئے جنہوں نے مجھے اپنے اس گھر میں پناہ دی ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی بیٹا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی میں یہاں عرصے سے مولوی صاحب ہوں، اس مسجد کا ایک ہی امام ہے اور 12 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں، آپ کو ضرور کسی نے غلط بتایا ہے، اس مسجد کا امام میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو بتا دیجیے۔ تب مجھے پر انکشاف ہوا کہ وہ مولوی صاحب جیلی مولوی صاحب تھا اور اس نے ہمیں دھوکے سے اپنی چکنی چیڑی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ میں انہیں ساری کہانی کیسے سناؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں ایک شخص ملا، ہم چونکہ کوٹھے سے بھاگی ہوئی عورتیں ہیں، میں اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ کے لیے کوٹھے کو چھوڑ دیا اور یہاں آپ کی بستی میں پناہ لینے آ گئی۔ مجھے یہاں پناہ دینے والا وہ مولوی صاحب تھا جس نے مجھے خود کو یہاں کا امام مسجد بتایا تھا۔ میں نے اس پر یقین کیا، اس نے مجھے اپنی بہن بنایا تو میں نے اسے بھائی کہا اور یوں وہ میری ہر ضرورت پوری کرنے لگا، راشن سے لے کر کھانے پینے تک، بجلی کا بل بھرنا ہو یا گیس کا بل، ہر طرح سے اس نے میری مدد کی، یہاں تک کہ اس نے میری بیٹیوں کو اعتماد حاصل کر لیا اور جب اسے پوری طرح اعتماد ہو گیا اور میں اس پر اندھا بھروسہ کرنے لگی، تب اس نے میرے گھر پر نقب لگایا اور یوں میری بیٹی اس کی ناجائز اولاد سے حاملہ ہو گئی۔ اب آپ خود بتائیں کہ میں کس سے انصاف طلب کروں کہ جس کوٹھے سے میں بھاگ کر نکلی کہ میری بیٹیوں کا مستقبل اچھا ہو، انہیں کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، نہ میں انہیں طویف کے دھندے میں لگانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہر کوئی عورت کو ایک طویف کے طور پر ہی دیکھتا ہے اور جب موقع ملتا ہے حملہ کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر میں سسکیوں سے رونے لگی اور اسی دوران میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مولوی صاحب وہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں، ان کی پوری داڑھی بھیگی ہوئی تھی تو میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹا تم رو مت، اللہ ضرور بہتر کرے گا، تم مجھے اس شخص کا حلیہ بتاؤ، کیا پتہ میں تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکوں، اس شخص کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے مولوی صاحب کا حلیہ بتایا جس نے ڈھونگ رچایا۔ وہ چند لمحے کے لیے چونک گئے اور کہنے لگے ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس بار تو اس نے حد ہی کر دی، میرا نام بتا کر میری مسجد کی نشاندہی کر کے خود کو امام مسجد بتاتا ہے۔ بیٹا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے اور نہ جانے کیوں خاندانی دشمنی کا بدلہ یہ میرے کردار کو بدنام کر کے نکالنا چاہتا ہے، لیکن تم صبر کرو، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، ابھی گھر جاؤ، میں ضرور اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، نہ جانے کیوں ان کے الفاظ میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ مجھے بے پناہ تسلی محسوس ہوئی اور میں نے فوراً سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا لیے۔ وہاں میری بیٹی سو رہی تھی، اس کی معصومیت دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار آیا اور میں نے اسے اپنی بہوں میں بھر لیا۔ پوری رات گزر گئی لیکن کوئی حوصلہ افزا خبر نہ آئی۔ ویسے بھی ہم غریبوں کا کون خیر خواہ ہوتا ہے، ایک تو ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہوتی اور دوسرا ہمیں کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہوتا۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آج کام پر جانا تھا لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر انتہائی کم عمری میں اسے یہ صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ
میں آج یہیں رک جاتی ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امام مسجد کے ساتھ وہ مولوی صاحب بھی موجود تھا جس نے مجھے اپنی بہن کہا تھا، لیکن آج اس کے سر پر نہ پگڑی تھی، نہ داڑھی، نہ ٹوپی تھی، بلکہ وہ بالکل بدلا ہوا سا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی آگے بڑھا اور میرے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے امام مسجد بن کر آپ کو دھوکہ دینا چاہا، لیکن میں خود اپنے جال میں پھنس گیا ہوں اور حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ نہ جانے کیوں امام مسجد کی دشمنی میں اس قدر آگے نکل گیا کہ آپ کی بیٹی کو ہی برباد کر ڈالا۔ میں انہیں بدنام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے امام مسجد کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، لیکن آخر تم ہو کون اور تم نے قصد کیوں کیا؟ وہ وہیں بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں شیطان کے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے۔ امام مسجد سے نہ جانے کیوں مجھے بغض پیدا ہو گیا۔ اصل میں ان کے پاس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے ایک بار میری غلطی پر مارا تو میں ان سے پوری طرح بدظن ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ان کا روح اپنا کر لوگوں کو گمراہ کروں گا اور ان کی بدنامی کروں گا، لیکن یہ کل میرے گھر پر آئے اور مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ تم میرے کردار کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم نے ایک لڑکی کو شکار بنا لیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے ایمان کو سلامت رکھتے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، تم اپنی غلطی کو قبول کر لو اور اس لڑکی کو اپنا لو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ سے معافی مانگتا اور آپ کی بیٹی کو بھی اپناؤں گا۔ مجھے اللہ سے اس قدر انصاف کی امید نہیں تھی۔ میں بالکل مایوس ہو چکی تھی، لیکن جب اس نوجوان کو اپنے پیروں میں پڑھ کر معافی مانگتے اور امام مسجد کو یہ کہتے سنا کہ اللہ انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، سب کچھ بھول کر نئی زندگی کی شروعات کرو اور اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دو۔ ویسے بھی وہ اس کی ہی اولاد ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے بھی بات کر لی ہے، چنانچہ کل نکاح ہوگا اور آپ کی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ میں وہیں مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے صرف ایک بار آپ سے مل کر اپنا مسئلہ بیان کیا اور آپ نے میرا مسئلہ حل کیا۔ کاش ہر انسان آپ کی طرح ہو جائے جو دوسروں کا درد سمجھے۔ آپ نے میرے درد کو سمجھا اور صرف میرے درد کی وجہ سے آپ نے اس نوجوان کے پاؤں میں گر کر معافی بھی مانگی۔ اس سے زیادہ بڑی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں سجدہ شکر ادا کرنے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور اپنی بیٹی کو بتانے لگی کہ اللہ کو ہم سب پر رحم آ گیا ہے اور اس نے ہمارے لیے زندگی کے بہترین دروازے کھول دیے ہیں۔ ہمیں بھی سجدہ شکر کر کے زندگی کے دروازے میں قدم رکھ کر شکر گزاری کی دلیل دینی چاہیے اور منہ نہیں موڑنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ اب میں سب کچھ بھلا کر اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے نکاح کی حامی بھر لی اور میری بیٹی برباد ہونے سے بچ گئی۔